لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء مع داو الفناء والعدم. أحمده استتمام لنعمته واستسلام لعزته واستحسان معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم نوازیوں، وقت فرصت عقل مند خرد مند ضائع نہیں کرتا. اہم ترین دارین میں سے آخرت اہم ہے. دنیا اگر مہم ہے تو اہم ہے. یہاں ہر فرد ایک دوسرے سے سبقت کے لیے کیسے میدان کارزار میں سعی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے. کن میں حصول مال دنیا میں، لیکن معلوم نہیں کہ وہ لمحات زندگی کب تک ہے. اس کے باوجود لیکن جہاں اہم ہیں وہاں پر دور زوال و فنا نہیں ہے. وہاں پر استمرار و تسلسل ابدی ہے. عقل مند وہی ہوتا ہے جو اس کے فائدے کے لیے ہے اس موقع کو، فرصت کو ہاتھ میں لے کر استفادہ کرنے میں پوری توانائی صرف کر رہا ہوتا ہے. وہ عقل مند ہے، بباشعور ہے. صرف عقائد کے بارے میں ایک دو تین باتیں آپ کو تک پہنچا کرنا زحمت ختم کروں گا. آغاز گفتگو ہے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اطہر و مطہر سے. ذات و اطہر و مطہر سے ایک ذات کے لحاظ سے گفتگو عرض کر رہا ہوں، ذات الوہیت، اور ایک عالم لاہوت کے، تو آپ کے صفات و عظمت کے بارے میں. ایک ہوتی حقیقت اور ایک ان کے اوصاف و کمال و جمال ہوتے ہیں. ایک چیز نہیں ہے، وہ دو ہے. ذات اور ہیں عام انسانوں میں، عالمی امکان کی بات کر رہا ہوں، عالمی امکان کی. عالمی امکان میں ذات اور ہیں، صفات اور ہیں. جب انسان متولد ہوتا ہے ماں کی شکم سے، اس کا نفس خالیت و جمیع کمالات، تمام کمالات سے خالی صلاحیتیں لے کر آتا. بس صرف صلاحیتیں، یعنی اس میں قابلیت بھی کہتے ہیں، صلاحیت بھی کہتے ہیں، تحیّع بھی کہتے ہیں، استعداد بھی کہتے ہیں. وہی کچھ لے کر آ رہا ہوتا. بس سب سے پہلے حواس خمسہ ظاہریہ استعمال کرتے ہوئے علم حسی پیدا کرتا ہے. بینائی سے دیکھتے ہوئے، شنوائی سے سنتے ہوئے، ذائقہ سے چکھتے ہوئے، شامہ سے سونگھتے ہوئے، اور لامس سے چھوتے ہوئے، اسی طرح مبصورات و مسموعات وغیرہ کا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے. یہ علم حسی راس المال ہے. علم کے راس المال ہے. واقعی انبیاء میں یہ بات نہیں ہے. انبیاء جب آتے ہیں تو کمالات کے ساتھ ہی آتے ہیں. آ کر کمالات پاتے نہیں، کمالات لے کر آتے ہیں. تو بس ان تمام انبیاء پر جس نبی کو فوقیت
بلندی و عظمت و رفت حاصل ہے، ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ نور جوال محمد۔ یہاں ذات بھی ہے، صفات بھی ہے۔ عالم امکان میں صفات بھی ہے، ذات بھی۔ عالم وجوب میں ذات اور صفات عینیت ہے، نفسیت ہے۔ اللہ اور قدرت اور نہیں ہے، اللہ اور علم اور نہیں ہے، لیکن یہاں ہر ایک نبی اور ہے، اس کا علم اور ہے۔ میں یہاں کی بات عالم امکان کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار عالم امکان کے تھے۔ عالم وجود میں صرف ذات خدا بندی ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ عالم وجود لذات ہی کے لیے افراد میں سے ایک ہی فرد، ایک ہی مصداق، ایک ہی جزئی ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ لیکن عالم امکان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب سرکار کی ذات الوہیت، ذات جو الوہیت کی جانب سے ان کی ذات کی ساخت ہوئی ہے، بنائی ہے اللہ نے، وہ ذات کے بارے میں ایک دو تین باتیں کر رہا ہوں، اور وہ صفات کمال و جمال کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس کے بنیاد پر آپ کو ساری کائنات پر فوقیت حاصل بات کر رہا ہوں۔ درود بجوال محمد۔ ہمارے اور آپ کے بہترین عمل درود محمد وال محمد ہے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کی حقیقت، آپ کے حی اللہ، آپ کا وجود، آپ کی ماہیت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ خلقنی من نور مخزون مکنون فی سابق علمہ۔ عین حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس نور سے جو خزانہ میں تھا اللہ کے، مکنون تھا، مخفی تھا، پوشیدہ تھا، سابق علم ہی اللہ کے علم میں، لم یطلع علیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، نہ نبی مرسل مطلع تھے، آگاہ تھے، واقف تھے، نہ ملک مقرب اس کی شناسائی رکھتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں ہویت۔ عالم ہویت میں وہ نور تھا، اس سے ہمیں خدا نے خلق فرمایا ہے۔ تو فرمایا یہ اس نور سے جو مخزون بھی ہے، مکنون بھی ہے، اور اللہ کے علم سابق میں پنہان ہیں، نہ نبی مرسل نہ ملک مقرب اس پر مطلع اور آگاہ نہ تھے۔ جعل العلم نفسہ، ان کا نفس ہمارا نفس اور ہے، ان کا نفس علم ہے، بس نفس علم ان کا نفس ہے۔ وجعل الفہم وجہہ، فہامت، فراست ان کا چہرہ ہے۔ والزہد والعصمہ راسہ، زہد و عصمت ان کا سر ہے، اس نور کا۔ اور والحیا عینیہ ہے، حیا اس کی آنکھیں ہیں۔ والحکمت لسانہ، حکمت ان کی زبان ہے۔ والرحمت قلبہ، ان کا قلب رحمت ہے۔ یہ ہے حقیقت وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں دیکھنا کہ نوری ہم کہتے ہیں، نوری ہے، نوری انہوں نے کہا، نوراً مکنوناً مخزوناً کہا ہے، نور کہا۔ قرآن بھی اسی طرح تعبیر کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نوری آیا نہیں کہا، نور آیا ہے تمہارے پاس، اور پھر کتاب مبین آئی ہے۔ نور اور ہے، نوری اور ہے، لاہوری اور ہے، لاہور اور ہے۔ جس طرح کوئی قومی کہلا دیتے ہیں، کوئی نجفی کہلا دیتے ہیں، سمجھے نہیں، وہ یا نسبتی اور ہے۔ اکثر بیشتر ہمارے عام لوگوں کی زبان پر وہ نوری تھے، ایسے
توہین نہ کرو، نوری نہ تھے، نوری ہم لوگ اگر توفیق ربانی شامل ہار رہی تو ہم نوری ہیں، وہ نور ہے، ایسا نور ہے کہ جن کا نفس علم ہے، جن کی آنکھیں حیا ہے، جن کے سر عفت و نجابت و عصمت ہے، اور جن کی زبان حکمت ہے، جن کا قلب رحمت ہے۔ اس لیے کہا ما ارسلناک رحمۃ للعالمین، آپ کو رحمت للعالمین رحمت بنا کر بھیجا، رحیم بنا کر نہیں کہا، رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحیم بنا کر بھیجا نہیں ہے، عدل بھیجا کہا، عادل کے نہیں کہا۔ بار کیف یہ ہے ذات محمدیہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل ہے تو بتا بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی دیں گے، تو میں آپ کی زبان میں مشکور ہوں گا، میری زبان متشکر رہوں گا۔ آپ کہتے ہیں نا ہم بڑے مشکور ہیں، وہ آپ کی اصطلاح ہے، ہماری اصطلاح ہے میں بڑا متشکر ہوں، متشکرین ہے ہماری اصطلاح ہے، فرق ہے۔ مشکور سے کہا جاتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا گیا، آپ کا بڑا مشکور ہوا، بھائی میں وہ انسان ہوں جس کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، اس لیے غلط الاستعمال ہے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں ان کے کمالات میں سے عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ سے تو منسوب ہے، موسیٰ سے منسوب ہے، ان سب نے کہا مختلف الفاظ میں پروردگار ہمارے سینے کو کشادہ بنا، ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ہے، یہ قرآن ہے۔ طلبگار تھے وہ، آپ کو پیغام دی جاتا تھا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے علم و جمال و کمال سے تیرے سینے کو کشادہ نہیں بنایا؟ کیا ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا نا؟ اور کسی نبی کے لیے کہیں میں نے پڑھا نہیں اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام بھی ہم نے بلند رکھا۔ اسی سورہ کے اندر ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو اپنے دل کے ساتھ بلند رکھا۔ جہاں جہاں بھی اشہد ان لا الہ الا ہوگا، اشہد ان محمد رسول اللہ ساتھ ہوا کرے گا۔ ہم نے بلند رکھا، خود بخود بلند نہیں ہوا، ہم نے بلند رکھا ہے۔ جہاں جہاں میرا نام لیا جا رہا، اللہ فرما رہا ہے، جو اپنے پروردگار کا نام تشہد میں ہو، اذان میں ہو، جہاں بھی کلمہ میں بھی ہو، جہاں بھی گواہی وحدانیت دے رہے ہوں گے نا، تیری رسالت کی گواہی ساتھ ہوگی۔ اسے کہا ورفعنا ذکرک، بار کے اسے یاد رکھیے، بہت بلند ذات ہے۔ اور ایک سورہ میں چند الفاظ عرض کر رہا ہوں، اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کے شباب کی قسم، جب دن اپنے شباب کو پہنچے تو ہر شئی آفتاب کے شعاؤں سے منور ہو جاتی ہے، کوئی اس میں شئی مخفی نہیں رہتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دن کا شباب۔ دن کے شباب کی قسم، رات اپنی تاریکی کو بچھا کر سناٹا چھا چکا ہونا، یہ اس کا شباب ہے، اس کی بھی قسم۔ یہ دو اہم اوقات ہیں، ایک ضحیٰ ہے اور ایک کیا ہے؟ والضحیٰ، تو یہ لیل ہے، تو یہ وہ لیل کے شباب اور آفتاب کا شباب، ان کی قسم ما ودعک ربک ما قلی ہے، تیرا رب تم سے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ جدا نہیں، تمہارا ساتھ ہے۔
لیکن اس میں ایک چیز آپ کو یاد کرتا ہوں تاکہ اسے سمجھیں. انسان کو کہا انا اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسان میں تمہارے شہرک سے قریب تر ہوں. تو یہاں پر بھی ساتھ ہے، شہرک سے قریب تر ہو کر اللہ تعالیٰ ہر فرد کے ساتھ ہے. اگر سرکار کو یہ کہا جائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سے الگ نہیں ہوں، پھر کیا فرق ہوا؟ بھائی ذہن میں آواز آ رہی ہے؟ فرق یہ ہے انسانوں کے ساتھ ہے نگران ہو کر، نگرانی فرما رہا اللہ، اور ان کی حمایت میں ساتھ ہے. حمایت میں ساتھ ہونا اور ہے، نگران ہو کر ساتھ ہونا اور ہے. توجہ جو آج کر رہا بار کیف یہ پھر انشاءاللہ آخرت خیر لک من الاولی ہے. تمہارے لیے آخرت میں بہت ہی بلندیاں ہیں دنیا کے ان بلندیوں سے. اور پھر جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے فسوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تمہیں دیتا رہے گا راضی ہو جانے تک. بھائی کسی نبی کے لیے کہا کہیں؟ جو کچھ میرا قلیل سا مختصر سا مطالعہ ہے، کسی نبی کے ایسا نہیں کہا میں تمہیں دیتا رہوں گا تیرے راضی ہونے تک، تیری رضا تک عطا کا تسلسل جاری رہے گا. کسی نبی کے لیے نہیں کہا سوائے ان کے لیے کہا. ایسے نبی کے لیے بھی ابھی عرض کر رہا ہوں. کیسا طرفدار ہے یہ، کیسا اپنے حبیب کے طرفدار ہے، عرض کر رہا ہوں. سورہ آل عمران 81ویں آیت تلاوت کر رہا ہوں. درود جوان محمد. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لتؤمنن به وتنصرن به اقررتم واخذتم على ذلك اصری قالوا اقررنا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين من تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. ایسا پیغام کسی نبی کے لیے نہیں ہے. وہ یہ ہے النبیین جمع کا صیغہ، اس کو الف لام ہوتا ہم اس کو عموم کا کہتے ہیں. عموم کا معنی ہر فرد بلا استثناء، ہر نبی سے بلا استثناء پروردگار عالم نے میثاق لیا ہے. میثاق وثوق سے ہے. وثوق کا معنی آپ خود کہ مجھے وثوق ہے، مجھے اطمینان ہے، مجھے یقین ہے. تو وہ اللہ نے ایسا عہد پیمان لیا ہے کہ جس میں وثوق ہے. وہ عہد پیمان جس میں وثوق ہے اس کی شرائط کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اس کے ہے یہ اقرار لینا، دستخط کرا دینا، شہود کی شہادت ثبت ہو جانا، مخالفت کی صورت میں سزا کا اعلان ہو جانا. کسی معاملے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں میثاق. میثاق کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی آپ سے عہد پیمان لے رہا ہو، لیتے ہوئے آپ سے اقرار لے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں گھر پر مجلس رکھی ہے، کل آؤ گے؟ آپ نے کہا ہاں یہ اقرار ہے، دستخط کر دو لسٹ پر. دستخط کر دیا. اور پھر ان 2-3 آدمیوں کو کہا بھائی آپ گواہ رہے نے، دستخط کر دیا. اور پھر اگر نہ آؤ گے تو تمہیں یہ سزا بھگتنی پڑے گی. ایسا ہو تو کہتے ہیں میثاق. میثاق کسے کہتے ہیں؟ وہ میثاق نہیں ہے جو بے نظیر اور نواز شریف کا تھا، وہ مسخرہ بازیاں تھیں. نہیں سمجھے؟ قرآن کے لسان میثاق آپ کو سمجھا رہا ہوں، یاد رکھے بھائی، آپ کو تو آتا ہی نہیں ہے، یہ بتا رہا ہوں، یاد رکھا کریں، پوچھ لیا کریں. مثلا آپ نے مجلس رکھی گھر پر، ساتھ دے رہا ہوں، اپنے دوست احباب سے اقرار لیا، آپ تشریف لائیں گے؟ ان کا انشاءاللہ یہ صرف اقرار ہے. آپ نے لسٹ بنائی ہے، میں دستخط بھی کر دو، اور دستخط بھی کر دے، آنے کے لیے دستخط بھی کر دے، اور گواہ ہوں گے، گواہی بھی ہوں گے، انہوں نے دستخط کر دیا، ایک دوسرے پر گواہ بھی ہو، اور پھر نہ جانے میں سزا کا اعلان ہو جائیں تو اس کا نام وہ اس بندے نے اپنے گھر میں مجلس کے لیے دعوت
دعوت میثاقی دی ہے، اقرار بھی لیا ہے، دستخط بھی کرا دیا ہے، گواہوں کی گواہ بھی ہے، اور مخالفت کی صورت میں اس کی سزا کا اعلان بھی کر دیا۔ اسے کہتے ہیں میثاق۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے سارے انبیاء سے میثاق لیا۔ مجھے بتاؤ، جن کے لیے میثاق خدا لے رہا اور جن سے لیے جا رہا وہ انبیاء ہو، کیا مقام ہوگا؟ آپ کی سوچ میں آ سکتا ہے؟ جن کے لیے میثاق خدا خود لے رہا ہو اور انبیاء سے لے رہا ہے، کہ انبیاء سے میثاق لیے جائے تو پھر انبیاء کو امتوں پر بھی تاریخ اولا ہے۔ بھئی گھر کے سے بزرگ سے اب میثاق لے دو، ان کے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو انبیاء سے میثاق لیا گیا ہے تو انبیاء میں سے ہر نبی کی امت بھی اس میں شریک ہو جاتی ہے۔ تو سمجھے کہ پوری کائنات سے خدا نے اپنے حبیب کے لیے میثاق لیا ہے۔ کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ درود بھیجوا محمد۔ اب آپ دیکھیں، اذ اخذا، اذ ہے ماضی کی ہوتا ہے، اذ زمانی ہے، ماضی ہے۔ حبیب اس وقت کو یاد رکھیے، اس وقت کو جس وقت میں انبیاء سے میثاق لے رہا تھا نا، آپ دیکھ رہے تھے نا، اس وقت کو یاد رکھیے۔ خذ اللہ میثاق النبیین، النبیین ہے جمع ہے، الف لام ہے، ہمارا اصول میں مسلم ہے صیغہ جمع ہو محلہ باللام ہو تو یفید عموم ہے، معنی یفید عموم کا ہے کوئی فرد مستثنیٰ ہوتا نہیں، سب شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی بات جان مار رہی ہے، یہ اصول میں ہے۔ گویا کہ بلا استثناء 1,24,000 انبیاء سے اللہ نے میثاق لیا ہے۔ جو انبیاء سے میثاق لے رہا تھا تو امت خود بخود ضمن شامل ہوتی رہی ہے۔ تو گویا انبیاء اور ان کی امتوں سے پروردگار عالم نے جس نبی کے میثاق لیا ہو اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ توجہ ہے، اب میثاق یہی ہے، خذ اللہ، اخذ کیا کس نے؟ اللہ نے، یعنی لیا ہے۔ آپ کی زبان میں کیا لیا؟ میثاق۔ اس کن سے لیا؟ نبیین سے، سارے انبیاء سے بلا استثناء۔ میثاق لے کر کہا لما آتیتکم کتاب الحکمہ، اے انبیاء میں نے ہی تمہیں کتاب دی ہے اور وحی سے سرفراز کیا ہے۔ یہ حکمت ہے، دیکھو نا، تو یہ حکمت سے مراد وحی ہے، کتاب و حکمت ہم نے تمہیں دے رکھی ہے۔ آپ یہ جائیں گا ثم جاءکم رسول مصدق، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے۔ رسول کو پیدا کروں گا نہیں کہا، ایک رسول آئے گا۔ رسول اس کی شان یہ ہوگی کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نا ان کی تصدیق کر رہا ہوگا۔ تو ان کے پاس کیا ہے؟ کتاب و حکمت۔ کتاب و حکمت تصدیق کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا معنی کہ میرے حبیب جب تصدیق کر دیں گے تو میں نبی مانوں گا اور تمہیں وہی جاری رکھوں گا۔ یہ ہے شان محمد مصطفیٰ۔ شان کیا ہے؟ سارا انبیاء بما امتوں کے ساتھ ملا کر اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا ہے، میثاق لیا ہے، اور انہیں کتاب دی ہے۔ انبیاء کو کتاب و حکمت دونوں دی ہیں، کہ ان دونوں جو تمہارے پاس ہے نا اس کی تصدیق وہی رسول کریں گے۔ ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آئے گا رسول، ایک رسول، مصدق لما معکم، وہ اس کی تصدیق کر رہے ہوں گے جو تمہارے پاس ہے۔ وہ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کیا ہے بھائی؟ کتاب و حکمت بولو نا۔ ابھی کالجوں سے فارغ ہو کر نمان کہاں کہاں تک آپ پڑھ چکے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کتاب و حکمت اس کی تصدیق کریں گے۔ لتؤمنن بہ، یہ ہے عہد پیمان، لتؤمنن بہ، اے انبیاء تم سب نے ان پر ایمان لانا۔ لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ تاکید میں اپنے عروج کا آخری تاکید ہے۔ لتؤمنن بہ، ہر آئینہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اور ان پر ایمان لانا تمہارے لیے ناگزیر ہے، حتمی ہے، لازمی ہے، ایمان لاؤ۔ وَتَنْصُرُنَّهُ، ان کی نصرت بھی کیا کرو۔
ایسے نبی آنے والے ہیں، نشر و اشاعت میں خوب دنیا کو آگاہی دیتے جاؤ۔ ان دونوں کا میثاق لیا ہے، ایک ایمان لانے پہ، ایک ان کے اشتہار کر کے ایسے آنے والے ہیں، آنے والی امتوں کو پیغام دینا، اسی لیے ہم نے دیا ہے۔ تو یہ تؤمنون بہ، جب ایمان لانے والا انبیاء ہے، ایمان لا رہے ہیں آپ کی ذات گرامی پر، تو آپ ان کے امام نہیں ہوں گے؟ جو ایمان لاتا ہے وہ امتی ہوتا ہے، جن پر ایمان لائے جا رہا ہے وہ نبی، رسول اور امام ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں امام النبیین کہتے ہیں آپ کو، پیغمبر خدا امام النبیین، انبیاء کے بھی امام ہیں۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ آخر میں بتا دوں کیوں عرض کر رہا ہوں، سب عرض کرتا ہوں۔ یہ امام النبیین کہتے ہیں، جن کی شان بلند، اس لیے سید الرسول بھی کہتے ہیں۔ اور لتؤمنن بہ وتنصرن بہ، اقررتم، کیا انبیاء تم اقرار کر رہے ہو ایمان لانے پر، مدد کرنے پر اقرار کر رہے ہو؟ قالوا اقررنا، بلا استثناء ہر ایک نے بھی ایک زبان ہو کر اقرار کا اعلان کر دیا۔ اقرار لیا نا خدا نے۔ اخذتم علی ذلک اصری، یا اس بوجھ کو اٹھانے پر رضامند ہو کر دستخط کرتے ہو؟ کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے بھائی؟ دو بولو نا، اقرار اور ایک دستخط۔ فاشہدوا، تم ایک دوسرے پر گواہ رہو، ایمان لانے کا جو تم سے میثاق لیا ہے اور نصرت کی جو تم سے میثاق لیا ہے اس کے پورے کرنے پر تم اقرار کیا ہے، اپنے اقراروں پر تم خود ہی گواہ رہو۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ فمن تولی بعد ذلک، جو اس کے بعد جو منہ پھیرے گا کم بخت، اولئک هم الفاسقون، فاسقین میں سے ہوگا۔ فاسقین کا مقام کافرین سے زیادہ بدتر ہے۔ قیامت کے دن فاسقین کا مقام، حدیث ہے، کتا کہے گا شکر میں کتا ہوں، کافر نہیں ہوں۔ کافر کہے گا شکر میں کافر ہوں، منافق نہیں ہوں۔ وہ کہے گا شکر میں منافق ہوں، فاسق نہیں ہوں۔ وہ کہے گا فاسق نہیں ہوئی۔ سب سے بدترین مقام اس کے لیے ہے جو فاسق ہوتا ہے، جن کہہ چکا ہوں، ایک کو مومن کہتے ہیں، وہ کافر کہتے ہیں، وہ منافق کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، سب چیزیں کہہ چکا تھا پار کے۔ یہ ہے نبی جن سے میثاق لیا ہے، وہ ہے انبیاء، جناب ابراہیم جیسا انبیاء، اور ان کے لیے میثاق لیا ہے کہ وہ ان پر ایمان لائے۔ مجھے بتائے جس خالق کی نگاہ میں جس ذات کا یہ مقام ہو، کتنے بلند مقام ہے، کتنے بلند مقام ہو، جو پروردگار عالم نے سب سے میثاق لے کر، سب کو ایمان لانے پر جھکا کر، اقرار لے کر، گواہوں کی گواہیاں سب فرما کر، اور خلاف ورزی کی صورت میں بہت بڑی سزا کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے، اگر انبیاء کا یہ حال ہو تو ہمارا کیا مقام ہوگا؟ اگر نبی سے میثاق لیا ہے، ان کی امتیں بھی ساتھ شامل ہیں۔ اب جن کے نبی کا شان یہ مقام ہو، وہ نبی کا اقوال سے آشنا ہی نہیں، اگر کوئی بتا دیں تو اس پر عمل کرنے کی تیاری نہ ہو، کیا اس کی شان ہوگی بھائی؟ کیا وہ فاسق نہیں ہوگا؟ بولو نا، بلکہ بدترین فاسق ہوگا، بدترین فاسق ہوگا۔ نبی ان کا ہوتا ہے کہ جن کے اقوال کو قبول کرتے ہیں اور ان پر عمل کیا کرتے ہیں۔ جو بھی ان کے اقوال میں سے کوئی قول فعل کے خلاف یا قول کے خلاف یا جو کر چکے ہیں اس کے خلاف کوئی شخص کر رہا ہے، وہ شخص کیا ہوگا؟ منافق۔ منافق کا کیا ہے؟ اس مقام ہے جو جہنم میں ایک مقام ہے، اس کے نام فلق ہے، فالق۔ اس فلق میں 5000 دار ہوں گے، ہر دار میں 5000 بیت ہوں گے۔ اس کو تو نہیں دینا چاہتا ہوں۔
ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہوگا، اس کی حرارت و تپش کی ہوا اتنی بلند ہوگی کہ سب کو اشکات ہوگی، وہاں اس کا مقام ہوگا فاسق کا۔ لہذا نبی کو بھی جاننا ضروری ہے اور نبی کی اطاعت بھی واجب ہے، پہچان بھی واجب ہے۔ وغیرہ ہر شخص پر واجب ہے اپنے زمانے کے حجت خدا جو بھی ہے اس کی معرفت حاصل کیے بغیر اگر دنیا سے چاہیں تو وہ جاہلیت کے موت مرتا ہے۔ جو جاہل کی موت مرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ من مات ولم یعرف امام الزمان، ہی امام زمان کو نہیں جانتا ہے، ماں زمین جاہلیہ ہے، حدیث مسلم ہے۔ جب ایک امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اور ان کی اطاعت گزاری کے بغیر اس کی موت جہنمی ہوتی ہے، تو اگر رسول اسلام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور ان کے اخبار پر عمل نہیں کر رہا ہو اس سے بدترین حال ہوگا۔ پروردگار عالم ایک دیکھو نا، یاد کرو، یہ ایک افتخار ہے، ایسے نبی ہمارے ہیں جو سارے انبیاء ان کی امت ہے، ایسے نبی ہمارے ہیں، ایسے بلند و اعلیٰ عرفا نبی ہمارے ہیں جن کی ہم امت ہیں۔ ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے ان کا اخبار سیکھیں اور ان پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے، تو پھر وہ امتی کہلائے گا، ورنہ فاسق ہوگا، گروہ ہے وہ فاسقین کا۔ بار کے محترم سامعین، یہ ہے نبی کی شان، اس کی عظمت یہ ہے، اس کے رفعت یہ ہے، مقام یہ ہے کہ انبیاء سے یہ میثاق لیا ہے۔ جو انبیاء ان کے میثاق سے باہر نہیں ہو سکتے ہیں، کیا ان کی امت ان کے میثاق سے باہر ہو سکتی ہے؟ پروردگار عالم سب کو توفیق نصیب فرما، اپنے حجت وقت کو بھی جانیں اور ان سب کی جو مرکزی حیثیت حاصل ہے پیغمبر اسلام، ان کی معرفت حاصل کے بغیر موت جہالت کی ہوتی ہے۔ پروردگار سب کو پیغمبر خدا کی معرفت سے سرفراز فرما اور انہی کے اقوال کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جب جہاں سے جائیں گے تو ان کے وسیع پروٹوکول دے رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیب تعلیما لکم وتشریفا صفیہ ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبد ورسول الله، اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وخيرة، اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجة ولي أم سبتين حسن والحسين الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين، اللهم صل حسن والحسين سبتين نبي سيد أهل الجنة، اللهم صل على علي بن الحسين القائم بابنك سيد العابدين، صلى محمد بن علي باقر من النبيين، صلى جعفر بن محمد الصادق، صلى موسى بن جعفر الكاظم، صلى علي بن موسى رضا ولي الدين، صلى محمد بن علي القائم أمرك، صلى علي بن محمد ولي دينك، صلى حسن بن علي العامل الأمريكا العسكري صلوات عليهم أجمعين، اللهم صل حجتك وليك القائم ملكا صلاة تامة نامة باقية تعجل بها فرجا إنا نتقرب إليه بحبهم التي فرزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.